اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم نبوت عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جہاں کے لوگ خلاف فطرت گندے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے قوم آپ کے در پہ ہو گئی۔ جب ان کے برے کام ایک حد سے بڑھ گئے تو ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا تھا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 76 سے 93 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اس سے قبل تو ہم نے استجابت فرمائی ان کی، سو نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو ایک عظیم کرب سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے نصرت فرمائی ان کی اس قوم پر جو تکذیب کرتے تھے ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک وہ ایک بری قوم تھی تو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت اور نبوت بخشی تھی، اسی طرح ان سے پہلے یہی نعمت حضرت نوح علیہ السلام کو بخشی۔ جب ان کے انتھک محنت کے باوجود قوم کی اکثریت ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہی تو آپ نے رب کریم سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان لوگوں کے خلاف آپ کی نصرت فرمائے جو رب کریم کے نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اس واقعہ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سو انہوں نے تکذیب کی ان کی تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو ان کی معیت میں تھے ایک کشتی میں، اور انہیں جانشین بنا دیا اور غرق کر دیا جنہوں نے تکذیب کی تھی ہمارے نشانیوں کی۔ بس نظر ڈالو کیسا انجام ہوا متنبع کیے جانے والوں کا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ حکم کر رہے تھے کھیتی کے بارے، جب چر گئیں اس میں بکریاں ایک قوم کی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے حکم پر شاہد۔ فَفَهَّمْنَهَا سلیمان، تو ہم نے فہم دیا اس کا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے دیا تھا حکم اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے یہ فعل کرنے والے۔ انڈرلائن لفظ ہے نفشت، نون فے شین سے بنا، چوپٹ کر گئے، تنکا کر دیا، روند گئے، فلیٹنڈ۔ فَفَهَّمْنَهَا، فے ہے میم سے بنا، تو ہم نے معاملے کی سمجھ بوجھ دی۔ We made to understand, we made to comprehend۔ حضرت داؤد علیہ السلام حاکم تھے۔ آپ کے سامنے ایک کھیتی سے متعلق معاملہ پیش کیا گیا جسے کچھ دوسرے لوگوں کی بکریوں نے چر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ آپ نے ظاہری شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق وہ ساری بکریاں کھیت والے کو دی جانی تھیں۔ یاد رہے کہ اس وقت بکریاں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ کچھ عرصے کے لیے کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھا لے اور بکریوں والے کھیت پر محنت کر کے اسے بحال کر دیں۔ یہ تجویز دونوں فریقوں کو بھی پسند آئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی۔ چنانچہ آپ نے اپنا فیصلہ واپس لکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ چونکہ اس فیصلے میں حسن سلوک کا پہلو موجود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا، اور اس فیصلے سے صفت رحیمی ظاہر ہوتی ہے۔ ان آیات میں کئی باتیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حاکم وقت بھی، اور سلیمان علیہ السلام ابھی کم سن تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کو غور سے سنا اور جب اس کو بہتر پایا تو اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ ہے شان اللہ کے بندوں کی، وہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ کھلے دل کے ساتھ دوسروں کی بات سنتے ہیں، اور جس چیز میں رحمت، انصاف اور حسن سلوک نظر آئے اسے قبول کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات، انسانوں اور جنوں کے پاس اختیار ہے کہ تسبیح کریں یا نہ کریں، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق تسبیح کر رہی ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی ان کو ایک صنعت تمہارے لیے لباس کی۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ تمہارا بچاؤ ہو تمہاری زور آزمائی سے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تند ہوا چلتی ان کے امر سے اس سرزمین کی طرف کہ ہم نے برکت دی ہے اس میں۔ وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر شے کا علم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بنی آدم کو ہدایت کے علاوہ ان کے استعمال کی بہت سی چیزیں اور ان کا استعمال سکھایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وساطت سے زرع بنانے کی صنعت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے ہوا پر کنٹرول حاصل کر کے اس سے مختلف کام لینے کا فنون سکھائے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیطانوں سے جو غوطے لگاتے ان کے لیے اور وہ کرتے ان کے دیگر اعمال بھی، اور ہم ہی ان کے لیے محافظ تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، مجھے مس کیا ہے تکلیف نے اور آپ ہی ارحم الراحمین ہیں۔ انڈر لائن لفظ ہے یا اوسون، غین واو سا سے بنا، وہ غوطے لگاتے، دے ڈائیو، دے پلنج۔ رب کریم نے بہت سے سرکش انسانوں اور جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان کے احکامات کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے تھے، جیسا کہ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، وہ کام کرتے رہتے آپ کے لیے جو وہ چاہتے، محرابیں اور تماثیل اور حوض نما کڑھاؤ اور لنگر انداز دیگیں، عمل کرو اے آل داؤد شکر کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ جب آپ ایک شیطان کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے رب کریم کے حضور دعا کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے استجابت کی ان کی، سو ہم نے دور کر دی ان سے تکلیف۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو دیے ان کے اہل اور اسی کی مثل اس کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور ایک ذکر بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، کل من الصابرین،
ہر ایک صابرین میں سے۔ رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کو صحت اور تندرستی عطا کی، اور اس کے ساتھ وہ اہل و عیال جو ان کی تکلیف کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے تھے ان کو واپس لوٹا دیا، اور اپنی رحمت اور کرم نوازی کے ساتھ انہیں مزید عطا کیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہے، مارو اپنے پاؤں سے، یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا ہے، اور ہم نے اسے دیے اس کے اہل اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بطور رحمت اپنی طرف سے، اور ایک یاد دہانی عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ ان انبیاء کرام کا ذکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور عقل و فہم سے کام لینے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی، اور یہ سب لوگ بہت صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، سو ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی رحمت میں، بے شک وہ ہیں صالحین میں سے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذنون جب چل دیے غضبناک ہو کر تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہ مساحت کریں گے ان پہ۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پکارا اس نے اندھیروں میں سے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے آپ کے، پاک ہیں آپ، بے شک میں ہو گیا ظالموں میں سے۔ ذنون مچھلی والے، مین آف فش۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، اور وہ سب صالحین میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو کر غصے کی حالت میں وہاں سے چل دیے، اور یہ خیال کیا کہ ان کی پکڑ نہ ہوگی، ان کا بغیر اذن وہاں سے نکلنا ان کا قصور تھا، جس کی وجہ سے ایک مچھلی کا شکار ہوئے، اور پھر ان اندھیروں سے اپنے رب کو پکارا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے استجابت کی ان کی اور نجات دی ان کو غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے رب نہ چھوڑے مجھے اکیلا، اور آپ ہیں سب سے بہتر وارث۔ رب کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو نجات بخشی۔ ہم لوگ بھی نافرمانی، کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ایک مشعل راہ ہے کہ ہم سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، سچے دل سے معافی مانگیں، اور نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں تو ہمیں بھی نجات مل سکتی ہے۔ اپنے رب کریم پہ کامل بھروسے کی ایک اور مثال حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ بانجھ تھیں۔ زکریا علیہ السلام نے رب کریم سے وارث کی درخواست کی۔ اس کی مکمل تفصیل ہم سورہ مریم کے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ہم نے استجابت کی ان کی اور ہم نے دیا ان کو یحییٰ، اور اصلاح فرما دی ان کے لیے ان کی زوجہ کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بے شک وہ سرعت کرتے خیرات میں اور پکارتے ہمیں رغبت اور ڈر سے، اور تھے ہمارے حضور خشیت رکھنے والے۔ واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے۔ وجعلناہا وابناہا
آیۃ للعالمین، اور کر دیا ان کو اور ان کے بیٹے کو ایک نشانی عالمین کے لیے۔ فرجہ فے رے جیم سے بنا، اپنی شرمگاہ۔ رب کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی زوجہ محترمہ کا جسمانی نقص دور کر دیا، اور ان کے بطن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سب لوگ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اپنے رب کریم کو امید، طمع اور ڈر سے پکارتے اور اس کے حضور ہمیشہ عاجزی اختیار کیے رکھتے۔ ان ہستیوں میں وہ پاک دامن خاتون بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ ان کے اندر پھونک دیا، جس کی بدولت ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل عالم کے لیے یہ دونوں ماں بیٹا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہاری امت، ایک امت واحدہ، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبدیت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اپنے معاملے کو اپنے مابین۔ کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ان سب نبیوں اور نیک ہستیوں کی طرز فکر اور عمل ایک جیسی تھی۔ اب اگر ہمیں ان جیسا بننا ہے تو ہمیں بھی انہی کے سے اوصاف اپنی ذات میں اجاگر کرنا ہوں گے۔ یہ سب ایک ہی دین کے پیروکار تھے، اور وہ دین اپنے رب کریم کا حق بندگی ادا کرنے کا نام ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوگ مختلف معاملات کو دین کی بجائے اپنے اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ ہر کوئی خود کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہے، جس کی وجہ سے فرقے بازی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم سب کو یہ حقیقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو لوٹ کر اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہر کسی کو اپنا اپنا خود حساب دینا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت کی نعمت حضرت نوح علیہ السلام کو بخشی گئی۔ جب آپ کی طویل ان تک محنت کے باوجود قوم کی اکثریت ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہی تو اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ رب کریم نے آپ کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکمت اور بادشاہت بخشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وساطت سے زرع بنانے کا علم عام کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا نظام مسخر تھا، اور آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے رب کریم سے درخواست کی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ رب کریم نے انہیں صحت اور تندرستی بھی بخشی اور دیگر نوازشات بھی۔ ان کی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام بھی زمرہ صابرین میں شامل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے اور ناتوانی کے باوجود پورے یقین کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کی تو رب کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام نے گہرے اندھیروں میں سے اپنے رب کریم کو پکارا تو ان کو بھی ان کی مشکل سے نجات ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔